جنرل ڈفرینسز ان اکیڈمک اچیومنٹ پہ آپ نے جو ریسرچ کمپلیٹ کی تھی، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک، آپ کو اچھی لگی؟ میں نے زندگی میں کئی کام مختلف بھی کیے ہیں. ویسے تو خیر ایجوکیشن میں رہتے ہوئے بھی جو جینڈر ڈفرینسز ہیں ان کی بات کی جا سکتی ہے. اس ریسرچ کا خاص طور پہ تعلق جو ہے وہ جینڈر ڈفرینسز ان ایجوکیشن پہ ہی ہیں. تو اس میں نے 2-3 ڈفرینٹ ریسرچز کی ہیں. یہ ایک ہم نے پہلے کی تھی پنجاب میں جتنی ٹیکسٹ بکس ہیں پرائمری سطح پہ، اس میں دیکھا تھا کہ ہاؤ دی جینڈر مین وومن گرلس اینڈ بوائز آر پورٹریٹ. اس سے پھر فردر ہم نے یہ کیا کہ پورے پاکستان کے جو کریکلم ہے اس میں اور ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس میں دونوں صنفوں کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو اصولی طور پر تو چینج ایجنٹ ہونا چاہیے. اگر معاشرے میں ہمارے خاتون کی، عورت کی وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو ہماری تعلیم کو ایک ٹرانسفارمیشن کا، ایجوکیشن کا، چینج کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی کتابیں وہی بتا رہی ہیں جو ہم یقین کرتے ہیں، جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ فرق ہے، اگر کتابوں میں وہی لکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اپنا کردار نہیں ادا کرتی، ایوولوشنری پروسیس جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کافی حد تک جو کتابیں ہیں وہ ایک اسٹیریوٹائپ، ایک جو پرانے وہ خیالات ہیں اسی کو وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. کوئی تبدیلی کی ہمیں اس میں بات نظر نہیں آئی. تو ہم نے یہ پورے پاکستان کی پہلی سے 10ویں تک کی جو ٹیکسٹ بکس تھیں اس کا انالیسس کیا تھا. اس کے علاوہ اور بہت اسی قسم کے کام بھی کیے، جیسے اچیومنٹ آف مین اینڈ وومن، جس کا نام تھا جینڈر ڈفرینشیل اچیومنٹ آف فرام گریڈ 1 ٹو یونیورسٹی لیول کے. اس میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ان کی اچیومنٹ کیسی ہوتی ہے، لڑکوں کی کیسی ہوتی ہیں، ود ایج پروگریشن اس میں کیا فرق آتا رہتا ہے. ایک یہ اسٹڈی جو ہے یہ بھی کی. اس حوالے سے میں نے 1-2 کتابوں میں چیپٹر بھی کنٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ مطلب کتاب میں نے پوری نہیں خود لکھی لیکن یہ کہ چیپٹر. اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں علاوہ اس کے کہ ایجوکیشن میں رہی ہوں ساری عمر. میں پروفیسر بھی ایجوکیشن کی تھی اور ڈین بھی تھی. میں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ بھی تھی، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ڈپارٹمنٹ میں نے اور بنایا تھا، اس کا آؤٹ سائڈ آئی آر میں تو بنائے ہی ڈپارٹمنٹ، وہ تو خیر میں ڈائریکٹ اس کی تھی، لیکن یہ میں نے ایک اضافی ذمہ داری کے طور پر بنایا تھا اور اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف ویمن اسٹڈیز. اب اس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اسٹڈیز. تو ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ اور بڑا اچھا ورکنگ کر رہا ایسا لگ رہا ہے. وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ایسا اسٹیبلش ہے جس کا ایجوکیشن سے کوئی طرح ڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی وہ ایک فل فلیشڈ الگ ڈپارٹمنٹ، الگ مضمون. کیونکہ اس میں میں نے ماسٹر ڈگری پروگرام شروع کیا جس کی بڑی مقبولیت ہوئی. پھر میں نے وہاں پہ پی ایچ ڈی پروگرام بھی شروع کیا. تو یہ ایک اضافی ذمہ داری کے طور پر میں نے اس میں ایک رسالہ بھی اس کا جاری کیا جو میرے آنے کے بعد ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ ڈپارٹمنٹ چونکہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا. وہ پی ایچ ڈی اس کے بعد دوبارہ ابھی تک نہیں ایڈمیشن ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ایک اچھی شروعات جو ہے وہ خود ہی دیکھیں نا. اب وہ ایم اے تو کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کروانے کے لیے ان کے پاس بندے نہیں ہیں ابھی. لیکن وقت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو لوگ پی ایچ ڈی اس وقت کورس ورک کر لیا تھا انہوں نے، تھیسس وغیرہ کر رہے ہوں گے، وہ لوگ پھر تو اس میں آ گئے. تو اس کا جو اسکوپ ہے، میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں نے اس کو کتنا انجوائے کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن تو بہرحال میرا فیلڈ ہے، لیکن ویمن اسٹڈیز کو بنانا، اس کے مضامین ان کو پڑھانا، ان کو کورس بنانا، آئی انجوائے اٹ بہت. اس نے میرے ویژن کو بہت مدد کی، اس کو وائڈن کرنے میں، براڈ کرنے میں بہت میری مدد کی اس میں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن جو اسٹیبلش کی گئی اس کا ایک ویژن تھا کہ ہم جو ہے ڈائنامک لیڈرز اور پریکٹیشنرز ان ٹیچنگ پروڈیوس کریں گے.
तो यूनिवर्सिटी किस हद तक इसमें सक्सेसफुल रही है? अभी मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी कुछ नई है, लेकिन काम हमने बहुत शुरू किए हैं। सबसे पहले तो अब ये पता नहीं कितने लोगों को बात वजाहत होगी इसकी या वो उसको समझ पाएंगे कि हमारे मुल्क में पहले टीचर तैयार किए जाते थे कि जिसने FA कर लिया या BA कर लिया, अगर वो कुछ और नहीं कर सका तो वो टीचर बनने के लिए B.Ed करने आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर वो उसके बाद MA नहीं कर सका, अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो उसने कहा चलो अब हम टीचर बनते हैं, B.Ed करते हैं। जिससे नुकसान ये होता था कि थोड़े से बच्चे खुचे लोग जो हैं वो इसके लड़के अभी भी कुछ ऐसे ही हाल है, लेकिन हमने बड़ा फ़र्क पड़ा। मैं आपको बताऊँ, हमने प्रोग्राम शुरू किए जिसमें B.Ed करने हमारे पास बहुत कम लोग आते हैं। हम उसमें कंपोजिट प्रोग्राम पेश कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, जिसमें बंदी स्टूडेंट हमारे साथ BA करता है और साथ B.Ed करता है, BSc करता है साथ B.Ed करता है, MSc करता है साथ B.Ed करता है, MA करता है साथ B.Ed करता है, BS ऑनर्स करता है साथ B.Ed करता है। गोया वो हमारे पास 3 साल कम से कम और 4.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता है। अब उसका एक टेम्परामेंट बन जाता है। और हमने ये देखा है, अभी रिसेंटली मैंने एनालाइज किया कि ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो हमने ये देखा कि कंपोजिट प्रोग्राम से इंटरमीडिएट के ही हम वही हमारा हो सकता था कि पहले जो लोग FA करने के बाद आते थे या BA करने के बाद आते थे उनका मीन स्कोर कम होता था। अब जो हमारे पास लोग आते हैं वो पहले से एकेडमिकली बेहतर हैं। मीन स्कोर का मतलब है उनके एवरेज नंबर जो हैं वो अब बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट्स, अच्छे मेरिट वाले लोग जो हैं वो अब हमारे पास कईयों ने इनको प्रायोरिटी दी होगी क्योंकि पहले लीस्ट इंटरेस्टेड लोग आते थे। राइट। तो उससे ये कि आपको 2 फ़ायदे होते हैं, यानी आपका मतलब कौन हो। एक तो ये कि आपके दाखिला अच्छे लोग लेते हैं, बेहतर मेरिट के लोग दाखिला लेते हैं। फिर ये कि वो हमारे पास 3 से 5 साल जब रहते हैं तो उनकी एक इस पेशे के साथ कमिटमेंट हो जाती है कि उन्होंने उस्ताद भी बनना है। तो कोई बुरी बात नहीं है, उस्ताद बनने के लिए आपको एक बेहतर टीचर इस हवाले से, जिसे हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक पहले तो हमने कहा कि बेटर कॉम्पिटेंट, दूसरा हमने कहा कमिटेड। तो कमिटेड के लिए एक हमारा तरीका ये है। इसके अलावा ये तो है जो दौरानिए के हिसाब से, इसके अलावा ये है कि हम यहाँ पे माहौल ऐसा फ्राहम करते हैं कि उनकी कमिटमेंट जो है टीचिंग प्रोफेशन बल्कि नेशनल उसके साथ, ये कोशिश है हमारी। उसमें हम अभी 100% कितने कामयाब हुए हैं। नई यूनिवर्सिटी की आउटपुट फील्ड में जैसे जैसे जाती जाएगी उस तरह से हमें ये पता चलता जाएगा कि ये कितने कमिटेड हैं। लेकिन हमारा ख्याल है अभी रिसर्च